ناول نیم لا بائی فاطمہ نور، ایپیسوڈ 3۔ آپ ڈسٹرب لگ رہی ہیں معطر، مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں، نرمی سے کہا تو وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایڈریس بتاتے سر ہلاتے گاڑی میں بیٹھی۔ سنان دروازہ بند کرتا دوسری طرف آیا، اس پر ایک نظر ڈالی۔ کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ نہیں، وہ آنسو ضبط کر رہی تھی۔ معطر، اس نے رخ اس کی طرف موڑا، آنکھوں میں سختی سی تھی۔ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ راستے میں کوئی مرد تھا، میں ڈر گئی تھی بس۔ لب کاٹتے بس وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ کون تھا؟ میں نہیں جانتی۔ کچھ کہا اس نے آپ کو؟ اس کا سر نفی میں ہلا۔ گھر چلیں سنان پلیز۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر سے فاصلے پہ روک دیجیے گا۔ رخ مکمل گاڑی کی طرف موڑ لیا۔ سنان نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ وہ ڈرائیو کرتا رہا۔ چند لمحے بعد گاڑی بانو آپا کے گھر کے سامنے رکی تو وہ سیدھی ہوئی، بیگ اٹھایا اور بنا اسے دیکھے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سنان تب تک وہیں رہا جب تک وہ اندر غائب نہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے سر جھٹکتے گاڑی چلائی۔ سارا راستہ ذہن الجھا رہا۔ اپنے اپارٹمنٹ پہنچنے تک سر درد سے پھٹنے کو ہو گیا۔ دروازہ بند کرتے وہ کچن میں آیا، چائے کے لیے پانی رکھا اور صوفے پر دھڑام سے بیٹھا۔ بریف کیس سامنے ہی پڑا تھا۔ وہ پورے دن کا تھکا ہارا اسی وقت اپارٹمنٹ آیا تھا جب معطر کی کال آئی۔ اس نے بریف کیس کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ سامنے سیاہ حروف بکھرے تھے۔ سنان سعدی خان، تاریخ 10 نومبر 2024، مقام برطانیہ ارلنگٹن، 5ویں ملاقات۔ میرا خیال ہے انسان کو اتنا رحم دل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خط بھیج کر مجھ سے معذرت کر رہی تھی۔ میں بہت رحم دل ہوں، لہٰذا میں نے معذرت قبول کر لی۔ وہ بھی بہت رحم دل ہے، اس لیے اس نے چوڑیاں قبول کر لیں۔ لکھنے والا اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچ رہا، پڑھنے والے کو تنبیہ کی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ کچھ مت سوچے۔ یہ 5واں صفحہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں اور میں صرف اسے ہی لکھ رہا ہوں۔ وہ کہیں نقش ہو رہی ہے، کاغذ پر، ذہن میں، یا شاید کہیں اور۔ وہ شاید مجھے ٹھیک ہی بنجارا کہہ گئی تھی۔ صفحہ آگے خالی تھا۔ اس نے ٹیبل پہ پڑا پین اٹھایا، سفید کاغذ پر سیاہ نوک رکھی۔ سنان سعدی خان، تاریخ 20 نومبر 2024، مقام برطانیہ ارلنگٹن۔ میں ایک لفظ میں اس کے پورے وجود کو پہچان گیا۔ کیسے؟ میں اس کے پورے وجود کو سیاہ اندھیرے میں بھی پہچان گیا۔ کیوں؟ وہ عورت مجھ پر اثر کر رہی ہے، اس کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اس کی آواز مجھے بے اختیار کر رہی ہے۔ میں نے آج جانا وہ زمین کے ایک کونے سے مجھے بلائے گی تو بھلے ہی میں زمین کے دوسرے کونے پر ہی کیوں نہ ہوں، میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اس نے پین رکھ دیا، آنکھیں بند کرتے سر پیچھے کی طرف کر لیا۔ روتی ہوئی معطر نظروں کے سامنے گزری، جانے وہ کیوں اس طرح پریشان تھی۔ بنجارے تا پر خبلزا شک راغلی دی۔ بنجارے کو اپنے دل پر شک ہو رہا ہے۔ وہ بند آنکھوں سے دھیرے سے بڑبڑایا۔ اگلے دن تک کچھ سنبھل گئی تو سنان کو شکریہ کا میسج بھی کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے شکریہ کا میسج نظر انداز کیا تھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ اسے اب تک خفت تھی، ذہن جاگا تھا تو احساس ہوا وہ خواہ ڈر گئی تھی۔ وہ کبھی اتنی کمزور نہیں رہی تھی، کبھی بھی نہیں۔ وہ تنہا راتوں میں اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کے جاتی رہی تھی۔ وہ دانیال کے ساتھ اپنے گھر کے وہ کام بھی کرتی تھی جو مرد کیا کرتے ہیں، لیکن کل رات کا منظر، گولی لگنے سے گرنے والا وجود، خون، خوف، اذیت، ہر شے نے ذہن مفلوج کر دیا تھا۔ یہ وہی خوف تھا جس کی وجہ سے اس نے سنان کو کال کر لی اور اب شدید پچھتا رہی تھی۔ جانے وہ کیا سوچتا ہوگا، کتنی بزدل لڑکی ہے۔ بانو کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی واپسی تک وہ سو چکی تھی۔ ایک ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس تھی جس سے دروازہ کھول کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ سنان کا ایک اور قرض اس کے سر چڑھ گیا۔ خود پہ غصہ اور ایرک پر حد سے زیادہ غصہ آیا۔ کم از کم ایرک سے وہ یہ امید نہیں رکھتی تھی کہ وہ محض اسے تنگ کرنے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا۔ تم مجھے وضاحت کرنے کا موقع دو گی؟ وہ شام کو سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے اسٹور آیا۔ مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پولیس میں کمپلین نہیں کروں گی۔ وہ بنا سر اٹھائے رجسٹر پر لسٹ تیار کر رہی تھی۔
ایرک کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کھٹاک سے اس کا رجسٹر بند کیا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ سیخ پا ہوئی۔ چپ۔ ایرک نے سختی سے انگلی اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ خون خوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری چھٹی ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں۔ 15 منٹ بعد میں باہر ملوں گا۔ خبردار جو مجھے ڈانٹ دینے کی کوشش کی۔ کام ختم کرو اور باہر ملو۔ حکم دیتا وہ باہر نکل گیا۔ معطر خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ اسے 15 منٹ میں آف مل گیا، لیکن وہ آدھا گھنٹہ لگا کے باہر نکلی۔ اسے یقین تھا وہ چلا گیا ہوگا، لیکن وہ باہر ٹھہرا تھا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تو وہ سیخ پا ہو کے پلٹی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے مجھے وضاحت کرنے دو۔ ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ کل کے بعد سے اس نے طے کر لیا تھا کہ بس سے چلی جایا کرے گی۔ کل کے بعد جو ڈر اندر بیٹھا تھا وہ ساری زندگی ساتھ رہنے والا تھا۔ تمہیں نہیں ہوگی، ویسے تو مجھے نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ تم شاید مجھے کوئی قاتل وغیرہ سمجھ رہی ہو۔ میں تمہیں فراڈ، گھٹیا، بکواس، بدتمیز بھی سمجھ رہی ہوں۔ وہ سامنے چلتی گئی۔ بس جانے میں 15 منٹ دیر تھی۔ اسے جلدی اسٹیشن پہنچنا تھا۔ تمہاری گالیوں کی کلیکشن بہت بری ہے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ یکدم رک گئی، چہرے پر بےچارگی چھا گئی۔ ایرک ہاتھ پیچھے کرتے ہٹا۔ فی الوقت تم ہو۔ دفع ہو جاؤ ایرک، اس سے پہلے کہ میں چیخ کے سب کو اکٹھا کروں۔ وہ گہرا سانس لیتا 2 قدم آگے بڑھا۔ معطر ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہ رک گیا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کل کیا ہے اس کے بعد مجھے تمہارے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ صرف ایک مذاق تھا۔ مذاق؟ تمہیں معلوم ہے جب تم نے اسے گولی ماری تب مجھے ایک لمحے کو لگا کہ میرے اندر سے جان نکل گئی ہے۔ مجھے اس وقت سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے بھیانک ترین رات بن گئی ہے۔ تمہیں اندازہ ہے ایرک تمہارے اس مذاق نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی آواز شدت غم سے اختتام پر کانپ گئی۔ ایرک سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ مزید کچھ کہنا ہے؟ سوائے اس کے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہارے مذاق برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا دل کمزور ہے۔ میں اپنے دل سے زیادہ کمزور ہوں۔ میرے اندر برداشت نہیں بچی ایرک، باخدا میں اب تھک گئی ہوں۔ اس کا لہجہ لاچارگی سے بھر گیا۔ ایرک نے سر ہلا دیا۔ میں نے سب خاموشی سے سن لیا، اب تم سنو گی، اور چپ۔ وہ جو منہ کھول رہی تھی اس کے جھڑکنے پر رک گئی۔ وہ مذاق تھا، صرف تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے اسائنمنٹ ملی تھی کہ ایک اصلی کرائم سین ریکارڈ کر کے اس کی رپورٹنگ کرنی ہے۔ واقعہ، تفصیل سب نیچرل ہونا چاہیے۔ ایسا اسی صورت میں ممکن تھا جب ہم کسی اصلی مرڈر کا ڈرامہ کر کے کسی سویلین کے ذریعے یہ کام کرتے۔ ہم وہاں کسی کا انتظار کر رہے تھے جس کے ساتھ یہ نیچرل سین ریکارڈ کیا جا سکے۔ وہ کسی تم ہوگی میں نہیں جانتا تھا۔ ہمارا ساتھی پیچھے سب ریکارڈ کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک اسائنمنٹ تھی مس پاکستان۔ اور تمہیں لگتا ہے میں اس کہانی پہ یقین کر لوں گی؟ اس کہانی پر یقین کر لو، اس کے لیے میں اپنی سنائی گئی کہانی کا اسکرپٹ لے کے آیا ہوں۔ وہ بیگ سے کاغذ نکال رہا تھا۔ سفید صفحات، سیاہ حروف، چند ڈائلاگز جو وہاں ان تینوں نے بولے تھے۔ کاغذ اس کی طرف بڑھائے، معطر نے وہ نہیں لیے۔ کیا معلوم تم نے یہ ابھی بنائی ہو؟ وہ کچھ کہنے کی بجائے ابرو اچکائے اسے دیکھنے لگا، یوں جیسے کہہ رہا ہو، واقعی خاتون؟ یعنی تم ایرک کیان سے یہ توقع رکھتی ہو کہ تمہیں یقین دلانے کے لیے وہ اتنی محنت کرے گا کہ ایک دن میں اپنا سونے اور کھانے پہ خرچ کیے جانے والا قیمتی وقت ضائع کرے؟ خاتون تم کس صدی میں جی رہی ہو؟ تم ایرک سے یہ توقع رکھتی ہو؟ واقعی؟ معطر نے ہونٹ بھینچ لیے، چہرے پر سرخی پھیلی۔ ٹھیک ہے، اسائنمنٹ ہوگا، لیکن ایک اسائنمنٹ؟ بدتمیز نے ایک اسائنمنٹ کے لیے اسے مار ہی دیا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تب بھی تم یہ سب کرتے؟ میں یہی سب کرتا، لیکن تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ سب نہ کرتا جو تم نے کیا ہے۔ اس کی نظر ایرک کے گال پر گئی۔ چھوٹے سے زخم پر اس نے دوائی لگائی ہوئی تھی۔ اسے ہلکی سی شرمندگی نے آن گھیرا، پھر یکدم وہ چونکی۔ تم لوگوں نے اس سب کی ویڈیو بنائی تھی؟ ہاں۔ ڈیلیٹ کرو اسے، وہ تیزی سے بولی۔ وہ نہیں ہو سکتی۔ ایرک، میں نے کہا ڈیلیٹ کرو اسے۔ میں نے کہا وہ اب ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ کیوں؟ وہ ہم کل جمع کروانے والے ہیں۔ میری اجازت کے بغیر ویڈیو بنانے پر میں تم پہ کیس کر دوں گی۔ تم کتنی ناشکری ہو۔
افسوس سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں اپنی یونیورسٹی میں مشہور ہونے کا موقع دے رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے ہی دھمکی دے رہی ہو۔ جس یونیورسٹی میں تم بدنام ہو مجھے وہاں مشہور نہیں ہونا۔ وہ تپ کر بولی، بدنام؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی مجھ سے سب جلتے کیوں ہیں؟ خواہ بدنام کر رکھا ہے مجھے، حالانکہ میں انتہائی معصوم انسان ہوں۔ معصومیت یہ سننے کے بعد خودکشی کر لے گی۔ تمہاری زبان کتنی تیز چلتی ہے؟ میرے ہاتھ اس سے زیادہ تیز چلتے ہیں۔ تم کل رات دیکھ چکے ہو، ویڈیو ڈیلیٹ کرو میری۔ اگر میں شرمندہ نہ ہوتا تو اس زخم پر تمہیں سزا دیتا۔ شرمندہ؟ وہ شرمندہ تھا؟ یہ کون سی شرمندگی تھی؟ تمہاری موجودگی سے بڑی سزا دنیا کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جھلاتی آگے بڑھنے لگی۔ اس انسان سے بحث کرنا فضول تھا۔ ایرک چند لمحے وہاں ٹھہرا رہا، پھر وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ تم بس سے جاؤ گی؟ خوش قسمتی سے لندن میں میرے باپ کی ٹرینیں نہیں چل رہی، بدقسمتی سے تم مجھے کل اچھا خاصا خوف زدہ کر چکے ہو، اس لیے میں اکیلے جانے کا رسک نہیں لے سکتی۔ کل جس لڑکے کے ساتھ تم گئی تھیں وہ کون تھا؟ وہ جھٹکے سے رکی۔ تمہیں کیسے معلوم یہ بات؟ دیکھو میں بہت برا ہوں اور سچ ہے کہ میں ہوں، لیکن میرے اندر 2-4 اچھے جراثیم ہیں جنہوں نے کل رات مجھے مجبور کیا کہ تمہارا پیچھا کروں تاکہ تم باحفاظت اپنے ہاسٹل پہنچ جاؤ۔ تم نے کسی لڑکے کو کال کر کے بلایا تھا، کیا وہ تمہارا بوائے فرینڈ تھا؟ اس کے کان کی لوئیں تک سرخ پڑیں۔ ایرک نے دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا۔ انٹرسٹنگ، تمیز سے۔ سوال تھا، تم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں سوال تبدیل کر دیتا ہوں، کیا وہ تمہارا بھائی تھا؟ نہ وہ میرا بھائی تھا نہ بوائے فرینڈ۔ تم کتنا واہیات سوچتے ہو۔ اس کے گال ابھی تک سرخ تھے۔ میں تمہاری سوچ سے زیادہ واہیات سوچتا ہوں۔ اس کی نظر پیچھے گئی، لبوں پہ خباثت بھری مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری بس چلی گئی۔ وہ کرنٹ کھا کے پلٹی۔ پیچھے اسٹیشن سے میٹرو بس ابھی ابھی نکلی تھی، اسے صدمے نے آن گھیرا۔ پھر وہ تپ کر پلٹی۔ تم اسی لیے میرا سر کھا رہے تھے؟ جیسا کہ میں نے کہا، میرے اندر صرف 2% اچھے جراثیم ہیں، باقی 98% میں ایک برا انسان ہوں۔ ان 2% جراثیم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ بس کا کرایہ ٹیوب سے کم تھا، اکیلے جانے کا رسک وہ اگلے کئی دن تک نہیں لے سکتی تھی۔ یہ انسان؟ پھر میں دنیا کا جینا حرام کر دوں گا، ذمہ دار تم ہوگی۔ معطر صبا؟ وہ معطر کا الف لمبا کھینچ رہا تھا۔ اس کا دل کیا اس کا دوسرا گال بھی زخمی کر دے۔ یہ معطر ہے، درست کرو۔ یہ ایرک ہے، اس کی موجودگی پہ فخر کرو۔ دفع ہو جو تم ایرک۔ وہ غصے سے کھولتی آگے بڑھ گئی۔ بس کے بعد وہ ٹیوب مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایرک اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، غالباً اسے بھی کہیں پہنچنا تھا۔ دن کے چند گھنٹے مجھے دے سکتی ہیں؟ انتہائی عاجزانہ درخواست۔ سنان کا میسج اسے صبح ملا تھا۔ وہ دوپہر تک فری تھی لیکن پھر بھی اسے منع کر دیا۔ بانو آپا کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے سخت خلاف ہیں۔ میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر اس میسج کو دیکھتی رہی۔ آپ ایڈریس بھیج دیں، میں آ جاؤں گی۔ وہ محسن تھا، وہ احسان فراموش نہیں تھی۔ کمرے کو لاک کر کے نیچے آئی تو بانو آپا صوفے پر بیٹھی تھی۔ بانو آپا، سنان نے کہیں ملنے کے لیے بلایا ہے، میں چلی جاؤں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم خود بہتر جانتی ہو۔ وہ آنکھوں پر چشمہ لگائے کسی فریم پر کشیدہ کاری کر رہی تھیں۔ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے جاؤں؟ میری اجازت لوگی تو میں منع کر دوں گی۔ جانا ہے تو چلی جاؤں، لیکن واپسی پر اس لڑکے کو یہاں لے کے آنا، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ کچھ اچنبھے کا شکار ہوئی لیکن پھر سر ہلا دیا۔ البتہ اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ خواہ سنان عجیب طرح سے سوچتا۔ وہ اوپر واپس آئی تو سنان کا میسج آیا ٹھہرا تھا۔ اس نے کیمپٹن پیسیج کا ایڈریس بھیجا تھا۔ ڈھنگ کا سوٹ نکال کر بال گول مول باندھ کر بنا کوئی مزید تیاری کیے اس نے کوٹ پہن لیا۔ ارلنگٹن میں موسم سرد تھا اور اسے کچھ زیادہ ہی سرد لگتا تھا۔ ایک واحد سنگھار جو وہ کرتی تھی وہ اس کی چوڑیاں تھیں۔ ارلنگٹن کو اور اس کے باسیوں کو جانے اس کی چوڑیوں سے کیا مسئلہ تھا۔ اب تک جانے کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر سنان کی دی ہوئی پڑی تھیں تو وہی اٹھا کے پہن لیں۔ فینسبری پارک سے کیمپٹن پیسیج تک وہ
ناردرن لائن کے ذریعے اینجل اسٹیشن تک آئی تھی۔ وہاں سے کیمڈن پیسیج واکنگ ڈسٹنس پر تھا تو وہ آرام سے چل لیتی۔ سنان نے گو اسٹیشن پہ ملنے کا کہا تھا، لیکن وہ تھوڑا جلدی آ گئی تھی تو آگے واک کرتے ہوئے جانے کا ارادہ تھا۔ اسٹیشن سے اترتی وہ ابھی چند قدم ہی چلی ہوگی جب سامنے وہ نظر آیا۔ بلو جینز پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، نیچے سیاہ شرٹ جھانک رہی تھی، بال پیچھے کو جما رکھے تھے، ڈیسنٹ ڈیشنگ سا سنان سادی۔ ان تمام دنوں میں یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے عام سے حلیے میں دیکھ رہی تھی، ورنہ تو ہمیشہ سوٹس میں ہی ملتا تھا۔ سلامتی قبول کریں، اس نے سر ہلا دیا۔ آپ جلدی آ گئے؟ میں نے سوچا آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ وہ تھوڑے سے فاصلے پر ساتھ چلنے لگا، نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض، سیاہ لمبا کوٹ اور کلائی۔ اس کی نظر کلائی پہ ٹھہر گئی۔ سیاہ چوڑیاں جو وہ 2 دن جیب میں لے کے گھوما تھا اور جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ پھینک دے گی، وہ چوڑیاں ان کلائیوں میں تھیں۔ ان چوڑیوں کی کھنک اس پہ بھاری تھی۔ بلایا کس لیے تھا؟ بلایا کس لیے تھا؟ معطر کی آواز پر نظر اس کے چہرے پر گئی۔ آپ 1.5 مہینے سے یہاں ہیں، سوچا آپ کو ایلنگٹن گھمایا جائے۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے چند دن پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کسی رات معطر نے اسے کال کر کے بلایا ہی نہیں تھا، جیسے ایسا کوئی دن اس کی یادداشت میں محفوظ نہیں تھا۔ میرا ایلنگٹن نہیں کہیں گے؟ وہ مسکرایا۔ میرا صرف پشاور ہے، میں اپنی پسندیدہ چیزوں کے معاملے میں تھوڑا خود غرض واقع ہوا ہوں۔ ایلنگٹن جس کا ہے اسی کا رہنے دیں۔ جس کا ایلنگٹن تھا اس کا بس چلتا تو پوری دنیا پہ قبضہ کر لیتا۔ اسے یوں ہی خوامخواہ ایرک یاد آ گیا، حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مجھے ویسے ایلنگٹن گھومنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ کیمڈن پیسیج گھومنے کے بعد آپ اپنی رائے پر نظر ثانی کریں گی۔ چند منٹ کا فاصلہ تھا تو وہ جلدی طے ہو گیا۔ کیمڈن پیسیج ایلنگٹن میں اینجل کے قریب واقع تاریخی گلی تھی جو اپنے ثقافتی عمارتوں، کیفے اور نو واردات کے لیے مشہور تھی۔ 1950 تک یہ عام سا علاقہ تھا، لیکن بعد ازاں اس کی تاریخی اور قدیم اہمیت کی وجہ سے اسے لندن کے اہم ترین سیاحتی مقامات میں شمار کیا جانے لگا۔ یہاں بعض عمارتیں 19ویں صدی سے موجود تھیں جو قدیم دور کا تاثر دیتی عجیب انداز سے اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ گلی واک فری تھی، گاڑی کی گنجائش نہیں تھی۔ البتہ چند سائیکلز نظر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو وہ پل بھر کو تھم گئی۔ قدیم زمانے کی کوئی گہری چھاپ تھی جو وہاں نظر آتی تھی۔ لمبی گلی کے ارد گرد سٹالز لگا رکھے تھے جن پر نو واردات اور دوسری چیزیں تھیں، یوں جیسے پاکستان میں عام بازاروں میں ریڑھی پہ سامان بکتا ہے، البتہ وہاں صاف صفائی تھی۔ یہ تو اتوار بازار جیسا لگتا ہے، لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ سنان ہنس دیا۔ ہفتہ بازار کہہ لیں، عام دنوں میں صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ بدھ، جمعہ اور ہفتے کے روز یہاں اینٹیک مارکیٹ لگتی ہے۔ میں کل لے آتا آپ کو، لیکن آج یہاں منظر مختلف ہوتا ہے۔ وہ اسے سنتی ایک سٹال پر آئی، قدیم طرز کے برتن جن پر جدید کشیدہ کاری کی گئی تھی، چند پرانی کتابیں، پیچھے دکانوں پر ملبوسات، قدیم عمارتیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہوتا نا سنان اگر ہم قدیم دور میں پیدا ہوتے۔ پرانا دور ہم جیسوں کے لیے زیادہ اچھا تھا۔ ہم دیر سے دنیا میں آئے، یہ دنیا بہت تیز ہے۔ ہم جیسے دھیمے لوگ جنہیں یہ تیزی وحشت میں مبتلا کرتی ہے، ہم پرانے دور میں زیادہ اچھے سے رہ لیتے۔ عمارتوں کو دیکھتے وہ جانے کس احساس کے تحت بولی۔ ممکن ہے تب ہماری سوچ مختلف ہوتی، اس دور میں ہم کسی اور دور میں پیدا ہونا چاہتے۔ وہ شاید اس کی رائے سے متفق نہیں تھا۔ معطر نے بحث نہیں کی، وہ ایک پرانے دور کا تاثر دیتا بھورا خط اٹھائے ہوئے تھی۔ محبت نامے سے اسے کوئی اور یاد آیا تھا۔ چھت پر ٹھہرے مجسمے، زرد پھول۔ اس کا دل وحشت کا شکار ہوا۔ اس نے خط چھوڑ دیا۔ میں چاہتی ہوں ایسا ہی ہوتا۔ کچھ لوگوں سے ہم کبھی نہیں ملنا چاہتے، ان لوگوں کو ہم سے پہلے یا ہمیں ان سے پہلے دنیا میں آنا چاہیے تھا۔ ہماری آمد کا وقت ایک ٹھہرا، وقت نے غلط کیا۔ سنان کی نظر ان آنکھوں پر گئی، پھر کلائی پر۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید ہم بھی نہ مل پاتے۔ نظریں ارد گرد گھماتے اس نے کچھ دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ معطر کا بیگ درست کرتا ہاتھ تھما۔ نظریں سنان پر گئیں۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ جن کا ملنا مقدر ہو مل جاتے ہیں۔ خیر میں چلتی ہوں،
اتنی جلدی؟ ہرگز نہیں، ہم یہاں سے کچھ لیں گے، پھر کچھ کھائیں گے، پھر میں آپ کو اسٹور چھوڑ دوں گا۔ سنان، بحث مت کریں خاتون۔ وہ ہاتھ اٹھاتا پیچھے کی طرف گیا۔ وہاں خواتین کے لیے زیورات وغیرہ رکھے تھے۔ وہ کچھ بے بسی سے اس تک آئی۔ یہ کس کے لیے لینا ہے؟ مورے، پریزے اور کسی اور کے لیے۔ پریزے کون ہے؟ اتنا تو وہ جانتی تھی، پشتو میں ماں کو مورے کہا جاتا ہے۔ اس نے کسی اور کا نہیں پوچھا۔ ہوگا کوئی؟ میری چھوٹی بہن۔ وہ محبت سے مسکرایا، پھر سر جھٹکا۔ اسے زیورات کا بہت شوق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں خواتین کی شاپنگ کے معاملے میں نالائق ہوں۔ کیا آپ کچھ مدد کر دیں گی؟ ہاں ضرور۔ وہ گہرا سانس لیتی اسٹال تک آئی۔ جھمکے، چوڑیاں، بریسلیٹ، چند شال۔ اسے کیا پسند ہے؟ کوئی بھی زیور۔ معطر نے سر ہلا دیا۔ کچھ جھک کر وہ نیچے رکھے جھمکے دیکھنے لگی۔ سیاہ ریشمی بال پھسل کر دائیں طرف آئے۔ بائیں ہاتھ سے انہیں سیدھا کرتے ہوئے اس نے ایک جھمکا اٹھایا۔ چوڑیوں کا ساز بج اٹھا۔ ساتھ ٹھہرے بنجارے کی نظر ان چوڑیوں پر گئی، پھر چوڑیاں پہننے والی پر۔ وہ ہونٹ کاٹتی سوچتے ہوئے جھمکے دیکھ رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اس چہرے کو دیکھتا رہا، کچھ بے خیالی، کچھ بے اختیاری میں۔ سنان، چونک کر وہ ہوش میں آیا۔ معطر 2 جھمکے کے سیٹ اٹھائے اسے دکھا رہی تھی۔ یہ کیسے ہیں؟ سفید رنگ کے ہلکے سے جھمکے۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ معطر نے وہ دکاندار کی طرف بڑھا دیے۔ کچھ اور لینا ہے؟ جی۔ کیا؟ کسی کے لیے، کسی کی طرف سے کچھ لینا ہے۔ کس کی طرف سے؟ کس کے لیے؟ جس کی طرف سے لینا ہے وہ بتانا نہیں چاہتا۔ جس کے لیے لینا ہے بتا دیا تو وہ لے گی نہیں۔ آپ یوں ہی پسند کر لیں۔ ہر کسی کی پسند مختلف ہوتی ہے، میں کیسے لوں؟ وہ متذبذب تھی۔ لے لیں معطر، اسے پسند آ جائیں گی۔ وہ بھویں سکیڑتی اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کی کوئی خاص ہیں کیا؟ سنان نے مسکراہٹ دبائی۔ اگر ہیں تو ان کے لیے اپنی پسند سے لیں۔ فی الحال آپ کی پسند سے لے لیتا ہوں۔ میرا پسند کیا گیا انہیں پسند نہ آیا تو آ جائے گا۔ وہ مطمئن تھا۔ وہ گویا ہار مانتی واپس پلٹی۔ کیا پسند ہے انہیں؟ چوڑیاں۔ وہ ٹھٹکی، رک کر اسے دیکھا۔ وہ اسی پرسکون چہرے کے ساتھ ٹھہرا تھا جیسے وہ نہ جانتا ہو وہ کیوں رکی تھی۔ وہ سر جھٹکتے اسٹال کی طرف مڑی۔ 2 سیٹ لے کر سنان کو دے کر وہ دور ہٹ گئی جیسے ذمہ داری پوری ہو گئی ہو۔ سنان پیمنٹ کرتا پلٹا تو وہ جو ایک دکان کو دیکھ رہی تھی اس کے پلٹنے پر اندر کی طرف گئی۔ لمبی اور وسیع دکان جہاں کتابوں کا قدیم ذخیرہ موجود تھا۔ قدیم برطانوی مصنفین سے لے کر جدید مصنفین تک کی کئی کتابیں۔ وہ ریکس کو دیکھتی ایک جگہ پر رکی۔ ریک سے کتاب نکال کر ہاتھ میں تھامی سنان نے جھک کر کتاب کا نام پڑھا۔ اسلاموفوبیا ان برٹن، دا میکنگ آف اے مسلم اینیمی۔ نیچے برطانوی مصنفہ لیونی بی جیکسن کا نام لکھا تھا۔ آپ کو سیاست میں دلچسپی ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتی ہے۔ وہ رکا، پھر مسکراہٹ دبائی۔ ویسے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو عورت چوڑیاں پہنتی ہو اور سیاست پر بحث کرتی ہو اس سے ہر مرد کو پناہ مانگنی چاہیے۔ وہ اپنے ذہن اور دل دونوں سے تمہیں متاثر کر دے گی۔ وہ کتاب لیتی دکان کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے لفافے میں ڈال کر معطر کو دی۔ اور اس کتاب کے مصنف کا نام سنان سادی ہے، رائٹ؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں اتنا ذہین کہاں؟ وہ جیب سے والیٹ نکالتے ہوئے اس میں سے پاؤنڈز نکال رہا تھا۔ معطر کی نظر والیٹ پر گئی، پھر اس نے ہاتھ میں تھامی کتاب دکاندار کی طرف واپس بڑھائی۔ سنان رکا۔ آپ نہیں لے رہی؟ اگر قیمت آپ دیں گے تو ہاں۔ لہجہ پرسکون تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ قیمت دیں یہ مجھے منظور نہیں۔ میں اپنی لی گئی چیز کی قیمت خود دے رہی ہوں سنان، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری غیرت؟ اپنی غیرت سے کہیں، میرے اصولوں کے بیچ نہ آئے۔ سنان کا ہاتھ جیب کی طرف گیا۔ والیٹ جیب میں ڈالتے وہ کچھ خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے بنا پرواہ کیے قیمت ادا کی اور دروازہ کھولتی آگے بڑھی۔ یہ بہت غلط بات ہے ویسے۔ میرا اصول سمجھ لیں، میں تحفے قبول کر لیا کرتی ہوں، وہ تحفے جو کوئی بنا مجھے بتائے میرے لیے لے کر آئے۔ اگر آپ مجھے بتا کر میرے لیے کچھ لے رہے ہیں،
یا میں اپنے لیے کچھ لے رہی ہوں اور آپ اس کی قیمت ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھ سے یہ توقع مت رکھیں کہ میں آپ کو ایسا کرنے دوں گی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ گلی پتھروں والی تھی، قدیم دور کے راستوں جیسی۔ ارد گرد چند اونچے لیمپ بھی تھے، اونچی عمارتیں تھیں، چند پر مختلف رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، یوں جیسے کسی نے سفید اور سیاہ چننے کی بجائے رنگوں کو منتخب کیا ہو، جیسے اہل برطانیہ نے رنگ چنتے وقت کہا ہو، زمین کے 7 رنگ ہیں، زمین والے خود جو رنگ پہنتے ہیں وہ عمارتوں کو کیوں نہیں پہناتے؟ اسے وہ رنگوں سے سجی عمارتیں زیادہ پیاری لگیں۔ کوئی مرد آپ کا بل بھرنا چاہ رہا ہے تو میرا نہیں خیال اس میں کچھ برا ہے، جبکہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ اگر قیمت ادا کرنے والا آپ کا بھائی یا والد ہو تو دوسرے ہر مرد کے ساتھ خریدی جانے والی چیز کی قیمت عورت کو خود دینی چاہیے، تاکہ ہر مرد آپ کو میسر نہ سمجھنے لگے۔ جو مرد آپ کی خریدی گئی چیزوں کی قیمت ادا کر رہا ہے، آپ اپنے آپ کو اس کے لیے میسر بنا رہی ہیں۔ وہ سوچے گا کہ وہ جب چاہے آپ کو صرف چند نوٹوں کے بدلے متاثر کر سکتا ہے، موجود رہیں، میسر نہیں۔ آپ میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہیں؟ میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا؟ وہ ایک شاپ کے سامنے رک گئی۔ اندر پرانے دور کے چند ملبوسات ٹھہرے تھے، کچھ قدیم دور کی شہزادیوں جیسے، کچھ ویٹیکن زمانے کے۔ آپ نے کبھی برطانوی شہزادیوں کے بارے میں پڑھا ہے سنان؟ مجھے ان خواتین سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ میں انہیں پسند کرتی ہوں، ملکہ وکٹوریہ کو۔ مجھے اس عورت کا تاریخ میں کردار پسند ہے، باوجود اس کے کہ میں اس کے اعمال کو پسند نہیں کرتی۔ میں اس کی سیاستی حکمت عملی کے بھی خلاف ہوں، بطور اس ملک کا باشندہ ہونے کے بھی جس پر اس نے قبضہ کیا تھا۔ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، لیکن مجھے تاریخ میں یہ عورت ہمیشہ پسند رہی ہے۔ اس ایک عورت نے ہندوستان کے مرد حکمرانوں کو ایسے ہرایا۔ وہ ملکہ تھی، اس کا تخت اسے ملکہ نہیں بناتا تھا، اس کا عمل بناتا تھا۔ وہ ایک اچھی عورت نہیں تھی، لیکن وہ ایک عظیم ملکہ تھی۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سامنے دیکھ رہی تھی، نظر سامنے رکھے تاج پر تھی۔ سنان رخ موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ اس کے سر پہ تاج رکھا گیا تھا، اسے ملکہ بننا پڑا۔ اور ہم اس دور میں ہیں جہاں عورت کو تاج نہیں، اس کا عمل ملکہ بناتا ہے۔ اٹھی گردن، مضبوط آواز، 2 ٹوک اصول۔ ہر وہ عورت ملکہ ہے جو دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنا جانتی ہے۔ آپ ایسی ہی عورت ہیں۔ معطر نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چہرے پر سادگی لیکن آواز مضبوط تھی۔ کاش میں ایسی عورت ہوتی، لیکن میں اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ چلیں؟ وہ بیگ سیدھا کرتی آگے بڑھ گئی۔ آپ مزید کچھ نہیں لیں گی؟ میری پسند کا یہاں مزید کچھ نہیں ہے۔ چوڑیاں بھی نہیں؟ آپ کو لگتا ہے مجھے صرف چوڑیاں پسند ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اب تک ہاں، چوڑیوں کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں دنیا میں۔ جیسے کہ؟ وہ ساتھ چل رہا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا ان دونوں کا لباس ایک رنگ کا تھا۔ اسے ان رنگ برنگی عمارتوں میں سیاہ عمارتیں زیادہ پیاری لگیں، جیسے کہ سبز پہاڑوں پر گرتی برف، کسی ندی کا ٹھنڈا پانی اور اس میں پاؤں ڈال کے بیٹھنا، کسی سنسان گلی میں بجتا مدھر سا ساز، کوئی ٹھنڈی نرم پشاوری چادر، چند محبت بھرے بول۔ لمبی فہرست ہے۔ خاصی رومان پرور ہیں آپ۔ میں صرف ایک مشرقی لڑکی ہوں۔ مشرق کا حسن۔ وہ رک کر اسے گھورنا چاہتی تھی، جب موبائل بجنے کی آواز پر رک گئی۔ بیگ میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا اور نمبر پر نظر پڑتے چہرہ زرد ہوا۔ تیمور کالنگ۔ اسے یاد آیا وہ نمبر ڈیلیٹ کرنا بھول گئی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے یہ بھول جان بوجھ کے کی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ وہ سرخ اینٹوں والی گلی میں کسی اور کے ساتھ ٹھہرا تھا، کسی اور کو دیکھ رہا تھا۔ کسی اور کے ہوتے ہوئے وہ اسے کیوں کال کر رہا تھا؟ اس کا ہاتھ ہلکا سا کپکپایا۔ سنان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ چونکی، سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نمبر کو۔ کسی شے کے زیر اثر اس نے کال اٹھاتے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب خاموشی تھی، وہ اس خاموشی کو بھی سن سکتی تھی۔ معطر، وہ لہجہ، وہ نام، وہ آواز۔ اس نے 4 سال اس نام کو دیے تھے۔ آنکھیں جلنے لگیں۔ کیسی ہو؟
وہ کہنا چاہتی تھی جس حال میں وہ چھوڑ کر گیا تھا وہ اس حال میں تھی، جس مقام پر وہ چھوڑ کے گیا تھا وہ اسی مقام پہ اٹک گئی تھی، لیکن زبان آج الفاظ بھول گئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ کیمڈن پیسیج کی گلی میں کسی پشاور کے سنان سادی کے ساتھ ٹھہری تھی، وہی سنان سادی جو لاہور کی معطر صبا کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم چند منٹ بات کر سکتے ہیں؟ اسے آخری نظر یاد آئی، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ آئندہ مجھے کال مت کرنا، تمہارا نمبر بلاک کر رہی ہوں۔ کال کاٹتے اس نے وہیں کھڑے کھڑے نمبر بلاک کر دیا۔ زندگی سے وہ پہلے ہی جا چکا تھا۔ کیا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ سنان فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں، سینے کے بائیں جانب جہاں دل تھا اس دل کو کوئی تنگ کر رہا تھا۔ نہیں، آپ جانتی ہیں اسے؟ اس نے یقیناً دیکھا تھا کہ نمبر سیو تھا۔ جانتی ہوں۔ وہ بیگ میں موبائل ڈالتی دھیمے سے آگے بڑھنے لگی۔ کون تھا؟ تیمور حیدر۔ سنان کے قدم تھمے۔ اس نے ان قدموں کا تھمنا نہیں دیکھا تھا، وہ آگے چل رہی تھی۔ کیمڈن کی ساری رونق ماند پڑ گئی تھی، ہر شے نے تلسم کھو دیا تھا۔ جو سینے کی بائیں جانب تنگ کر رہا تھا اس نے سینے میں دھواں بھر دیا تھا۔ وہ اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی، جو اس کے ساتھ تھا اس نے دیکھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، وہ لڑکھڑائی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا چند روز قبل ارلنگٹن کی گلیوں میں جب وہ اس کے ساتھ ٹھہری تھی تو اسی نام پر اس کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ تیمور حیدر۔ کون تھا یہ؟ تیمور حیدر۔ وہ محبت نہیں رہا تھا تو زخم کیوں بن گیا تھا؟ زخم تھا تو بھر کیوں نہیں جاتا تھا؟ وہ آگے بڑھ گیا تھا تو اسے کیوں یاد کر رہا تھا؟ 2 دن تک فون سے دور بھاگتی رہی۔ پاکستان سے آنے والی ہر کال اسے اسی کال کی یاد دلانے لگی تھی۔ وہ ہر کال نظر انداز کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کال پاکستان سے نہیں تھی، وہ اسی اجنبی ملک سے تھی، کیفے کے میجر ولیم کی کال۔ معطر، کیا تم کیفے دوبارہ جوائن کر سکتی ہو؟ جی، وہ سٹ پٹائی۔ میں تمہیں زیادہ اچھی سیلری کے ساتھ جاب دوبارہ آفر کر رہا ہوں، کیا تم یہ آفر قبول کر سکتی ہو؟ میں بتاتی ہوں۔ ضرور، لیکن پلیز مجھے مایوس مت کرنا۔ یہ معجزہ کیسے ہو گیا تھا؟ اپنے پیارے ایرک کی وجہ سے اسے جاب سے نکالنے والے ولیم سر کو یکدم اس کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ اس نے بانو آپا کو بتایا تو وہ ہتے سے اکھڑ گئیں۔ لعنت بھیجو اس پر، کم ظرف انگریز! اب کیوں یاد آ گئی ہے اسے؟ انہیں گویا تب چڑھ گئی تھی۔ وہ بتا کر شدید پچھتائی، پھر سوچا جا کر ایک بار ملنے میں کوئی حرج نہیں، سو وہ اس صبح کیفے چلی گئی۔ مایا وہیں تھی، اسے دیکھ کر یکدم آگے بڑھتے گلے لگا لیا۔ میں تمہیں واپس دیکھ کر تم سے زیادہ خوش ہوں۔ وہ نروس سا مسکرائی۔ آفس میں گئی تو ولیم سر خود اٹھ کر استقبال کے لیے آئے۔ وہ مزید حیران ہوئی۔ آئی ایم سوری معطر، مجھے تمہیں سننا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں۔ وہ شرمندگی کی ایکٹنگ اچھی کر رہے تھے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ دیکھو، اب سب بھول جاؤ، ہم نئے سرے سے تمہیں جاب آفر کرتے ہیں، یوں سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں جاب نہیں کر سکتی سر۔ وہ سنجیدہ تھی۔ ایسا مت کہو، تم کہو تو میں سب کے سامنے جا کے تم سے معافی مانگ لوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ نہیں ہے ضرورت۔ ایسا کرو، چلو باہر چلتے ہیں، اٹھو۔ وہ اٹھے، کھڑے ہوئے۔ سر پلیز بیٹھ جائیں، مجھے کوئی سوری نہیں سننا، مجھے کوئی شکوہ نہیں، پھر جاب قبول کر لو۔ سر دیکھو معطر، یوں سمجھو میں کنگال ہو جاؤں گا، پلیز مجھے کنگال ہونے سے بچا لو۔ وہ متذبذب تھی، لیکن اس نے آفر قبول کر لی۔ مسئلہ ان کا نہیں، اس کا اپنا تھا۔ اسے فی الوقت دوسری جاب کی اشد ضرورت تھی۔ اسٹور کی ٹائمنگ شام تک تھی، کیفے کی صبح، تو وہ مینج کر لیتی۔ یوں لگا جیسے کوئی بوجھ کاندھوں سے سرکا ہو۔ وہ باہر آئی تو مایا آخری کسٹمر نپٹاتی اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ یہ ولیم سر کو کیسے رحم آ گیا؟ رحم؟ ان پر تو رحم کا کبھی گزر بھی نہیں ہوا۔ وہ ایک مفاد پرست انسان ہے۔ مجھے واپس رکھنے میں کیسا مفاد؟ وہ حیران تھی۔ مایا یکدم رکی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی، جیسے کچھ بتانے کے لیے متذبذب ہو۔ انہیں ایرک نے کہا تھا۔ کیا؟ اس کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ اف، آہستہ بولو، میں بتاتی ہوں کیا ہوا۔ وہ پکڑتی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ کل ایرک آیا تھا، اس نے دھمکی دی کہ اگر معطر کو واپس نہ رکھا تو اس بار وہ اخبار میں ایسی خبریں چھاپے گا کہ ہیلتھ اتھارٹی والے خود آ کے یہ کیفے بند کریں گے۔ ولیم سر ہیلتھ اتھارٹی والوں سے نہیں، اخبار والوں سے ڈرتے ہیں۔ کیفے بند ہو جاتا، اسے کوئی نیل کے سمندر میں ڈبو دیتا، تب بھی وہ یقین نہ کرتی۔
ایرک کیان اور اس پر اس قدر مہربان؟ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا کیا؟ یا پھر وہ اس سے بدلہ لینے کا کوئی پروگرام بنا رہا تھا؟ اسے یکدم فکر سی ہوئی۔ میں منع کر دیتی ہوں جاب کے لیے۔ یہی صحیح تھا، پاگل مت بنو، آسان ٹائمنگ ہے اور بہترین سیلری، موقع ضائع مت کرو۔ یہ ٹھیک تھا، سب ٹھیک تھا، لیکن ایرک، اسے خدشات تھے اور بدترین تھے۔ اگلے دن اس نے دوبارہ کیفے جوائن کر لیا۔ دوپہر 2 تک اسے اسٹور پہنچنا تھا۔ رات 8 کی شفٹ تھی۔ زندگی یکدم مصروف ہو گئی تھی۔ اسے اس مصروف زندگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اوہ، تم واپس آ گئیں؟ وہ کپ واپس رکھ کر پلٹی تو وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ نیلی جینز، سبز شرٹ، کیمرہ گلے میں، کاندھے پہ بیگ۔ ایرک کیان۔ تمہیں دکھ ہوا؟ تم مجھے کتنا غلط سمجھتی ہو؟ اسے افسوس ہوا۔ میں ہر کسی کی خوشی میں خوش ہوتا ہوں سوائے ان کے جنہیں مجھ سے زیادہ خوشی ملے۔ کتنے خود غرض ہو تم۔ کتنا سچ بولتا ہوں میں، مجھ سے منافقت نہیں ہوتی۔ میں ایک اور سچ بولنا چاہتا ہوں، مجھے تمہیں دیکھ کر واقعی خوشی ہوئی ہے۔ بالکل، اسی لیے تم نے مجھے جاب پہ واپس رکھوایا ہے تاکہ مجھے تنگ کرو اور مزید خوش ہو سکو۔ وہ چند لمحے کو چپ رہ گیا۔ لوگوں کو باتیں پیٹ میں رکھنی آنی چاہیے۔ میری مدد کیوں کی ہے؟ وہ غصے سے اسے گھورتی آگے کو ہوئی۔ دیکھو، تمہیں جاب سے میں نے نکلوایا تھا، گو مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن تمہاری غلطی کی اس سے چھوٹی سزا ہو سکتی تھی۔ مجھے تمہیں وہ دینی چاہیے تھی۔ اور کیا ہے وہ چھوٹی سزا؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا میں تمہیں بیوقوف لگتا ہوں کہ تمہیں اس سزا کا بتاؤں گا؟ ایرک، میں یہ جاب چھوڑ دوں گی اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو۔ بائی گاڈ، میرا یقین کرو، اتنا برا نہیں ہوں میں۔ اس نے آنکھیں گول گول گھمائیں۔ معطر خفگی سے پیچھے ہوئی۔ اچھا ایسا ہے کہ اب کیونکہ ہماری صلح ہو چکی ہے تو تعارف کروا دیتے ہیں۔ وہ کرسی کھینچتا سامنے بیٹھ گیا، گویا فراغت سے تھا۔ کس نے کہا ہماری صلح ہو چکی ہے؟ میں نے۔ تمہیں نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے صلح کرتا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ یہ وہ انسان تھا جس کی دشمنی بھی بری تھی، دوستی بھی۔ آغاز میں کرتا ہوں۔ میں ایرک کیان ہوں، جرنلزم میں گریجویشن کر رہا ہوں۔ تم مجھے مستقبل میں نیو یارک ٹائمز میں، BBC میں دیکھو گی۔ اگر تم چاہو تو ابھی آٹوگراف لے سکتی ہو۔ میں مشہور ہونے کے بعد تمہیں پہچاننے سے انکار کر دوں گا۔ کتنا خوش فہم تھا وہ۔ تمہارے خواب تمہیں مبارک ہوں۔ میرے خواب مجھے مبارک۔ اب تم اپنا انٹروڈکشن کرواؤ۔ میں معطر صبا ہوں۔ واو، مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ اس نے سامنے آتے کسٹمر کو کافی کا کپ پکڑاتے ہوئے اسے گھورا۔ اس کے علاوہ کیا جاننا ہے تمہیں؟ اس کے علاوہ سب جاننا ہے مجھے۔ وہ کچھ بیزاری سے کاؤنٹر سے ٹیک لگا گئی۔ جب تک اسے جواب نہ دیا جاتا وہ وہیں چپکا رہتا۔ وہ جانتی تھی۔ میں پاکستان میں پنجاب سے ہوں۔ خوش قسمت پنجاب۔ پنجاب میں کہاں سے؟ لاہور۔ لاہور کو مبارک۔ تھوڑا مزید بتاؤ، لاہور میں کہاں سے؟ اس نے سامنے کھڑے لڑکے کو گھورا۔ تمہیں کیوں میرے گھر کا ایڈریس جاننا ہے؟ کیونکہ ممکن ہے میں کسی دن تمہارے گھر آؤں۔ میں تمہارا استقبال نہیں کروں گی۔ میں زبردستی آ جاؤں گا؟ وہ مسکرایا۔ مجھ سے اچھائی کی امید مت رکھنا، میں تمہیں باہر نکال دوں گی۔ کیا پاکستان میں سب اتنے ہی بے مروت ہیں؟ جو ہیں میں ان میں سے ہوں، جو نہیں ہیں میں ان کے گھر ٹھہر جاؤں گا۔ ہم زبردستی کے مہمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں پہلے پسند آنے کی کوشش کروں گا، پھر مہمان بنوں گا۔ اف، انگریزوں کی زبان۔ کیا تم جانتے ہو تم کتنا زیادہ بولتے ہو؟ کیا تم جانتی ہو تم کتنا بے مقصد بولتی ہو؟ 5 منٹ میں ایک گھر کا پتہ تم نہیں بتا سکی۔ 5 منٹ میں تم یہ نہیں جان سکے کہ میں تمہیں ایڈریس نہیں بتانا چاہتی۔ اور 5 منٹ میں کیا تم یہ نہیں جان سکی کہ میں ایڈریس جانے بغیر نہیں جاؤں گا؟ کیا تم جانتی نہیں ہو میں کتنا ڈھیٹ ہوں؟ اف، انگریزوں کی ڈٹائی۔ دماغ مت کھاؤ۔ میں بدمزہ چیزیں نہیں کھاتا۔ اللہ، یہ شخص گویا جملے زبان پہ رکھتا تھا۔ تم ہر شے کھا جاتے ہو، اسی لیے کسی اور کا دماغ جا کے کھاؤ۔ وہ ہاتھ جلاتی مڑ گئی۔ ایرک اٹھتا دوبارہ کاؤنٹر تک آیا۔ یہ بتاؤ تم لاہور والے زندہ کیسے رہ لیتے ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ لاہور میں سردی میں آخری مرتبہ ایئر کوالٹی انڈیکس 1165 ریکارڈ کی گئی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق سب سے خطرناک حد بھی 300 ہے۔ تم لوگ کس سیارے کی مخلوق ہو؟ جانے وہ تعریف کر رہا تھا یا طنز، لیکن اسے بیک وقت سبکی اور تھوڑے سے فخر کا احساس ہوا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ لوگ لاہور کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔
میں ایک جرنلسٹ ہوں، تم مجھ سے باتیں نہیں چھپا سکتی۔ لوگ میرے لاہور سے جلتے ہیں، یہ خبریں جلنے والوں نے پھیلائی ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے، سمجھے؟ اور ٹھیک ہے، ہر جگہ برائی ہوتی ہے۔ ارلنگٹن بھی خاصا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود کرائم ریٹ میں لندن کے دیگر علاقوں سے زیادہ ہے۔ لاہور میں بھی چند زیادہ نہیں، چند برائیاں ہوں گی۔ اب تم بھاگو یہاں سے، وہ سختی سے کہتی اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ اچھا تو نہیں لیکن برا طریقہ بھی نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کی برائیاں بتائی جائیں تاکہ وہ تمہاری برائیوں پر سے نظر ہٹا لے۔ وہ چند لمحے رک کر اس کے تبصرے کا انتظار کرتا لیکن وہ گویا مصروف تھی۔ ایرک کاندھے اچکاتا باہر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر نکلتے ہوئے وہ یوں ہی رکا، رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ رجسٹر پر شاید کوئی حساب کتاب چیک کر رہی تھی۔ سیاہ ایپرن، سر پر مخصوص سیاہ کیپ، ایک لٹ باہر نکل رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کیمرے کی طرف بڑھا، آنکھوں پر رکھ کر فوکس کیا اور یوں ہی بے ارادہ اس کی 2 تصویریں اتار لیں۔ کیمرے کو واپس گلے میں ڈالتے ہوئے وہ ہونٹوں پر سیٹی کی کوئی دھن بجاتا باہر بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے، سامنے ڈھیروں فائلز رکھے، بالوں کو کیچر میں باندھے، وہ مصروف اور تھکی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اس ہفتے کی رپورٹ بھی بھیج دو، دانیال کو میسج کرتے اس نے ایک بار پھر فائلز دیکھیں۔ بابا کی پچھلی ساری رپورٹس جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی اور جو دانیال نے تصاویر بنا کے بھیجی تھیں، وہ کل پرسوں تک جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو رپورٹس دکھائے گی۔ اگر ہو سکا تو وہ بابا کو یہاں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اپنے باپ کے لیے اسے جو کرنا پڑتا کرے گی۔ سو جاؤ معطر۔ بانو آپا غالباً پانی لینے کے لیے آئی تھیں تو اسے وہیں بیٹھے دیکھ حیران ہوئی۔ چہرے پر کچھ سرخی تھی، انہیں بخار تھا، رپورٹس دیکھ رہی تھی بس۔ وہ فائل سمیٹنے لگی۔ بانو آپا وہیں تھک کر صوفے پہ لیٹ گئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہارے بابا کی؟ جیسی پہلے تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں، سادہ چہرے والی تھکی تھکی سی معطر۔ وہ پورا دن گھن چکر بنی رہتی تھی، کیفے، اسٹور اور پھر وہاں سے رات تک واپسی۔ گھر آ کر ان کی مدد، چند گھنٹوں کی نیند اور پھر وہی روٹین۔ کچھ دن کی چھٹی لے لو۔ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ کس لیے؟ آرام کر لو، ارلنگٹن گھوم لو۔ آرام کا وقت نہیں ہے اور ارلنگٹن گھومنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مسکرائی۔ گھومنے پھرنے کا کسے شوق نہیں ہوتا؟ میرے جیسے لوگوں کو۔ ارلنگٹن کی گلیوں میں چلتے ہوئے ہو جائے گا، میں تمہیں اس سنڈے کیمڈن پیسیج لے جاؤں گی۔ میں وہاں گئی تھی سنان کے ساتھ، وہ بے اختیار بولی، پھر چپ ہو گئی۔ بانو آپا صوفے پر لیٹی رخ موڑے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جو تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا وہی؟ آپ کو کیسے معلوم؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے آنے تک سو جاتی ہوں؟ جب تک تم آ نہ جاؤ نیند کہاں آتی ہے؟ اس دن راستے میں کچھ لوگ مل گئے تھے، میں ڈر گئی تھی تو اسے بلا لیا۔ اس نے یوں ہی وضاحت دی۔ بانو آپا نے رخ موڑ لیا، ان کا چہرہ نحیف لگتا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ بھروسے کے قابل ہے؟ کم از کم یہاں ارلنگٹن میں ہے۔ کوئی مرد دنیا کے کسی کونے میں بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتا معطر۔ ان کی نگاہیں چھت پر تھیں۔ چند مرد ہوتے ہیں، شاید سنان ان چند مردوں میں سے ہو۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟ ہرگز نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ وہ صرف میرا محسن ہے۔ اور وہ؟ کیا وہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ وہ صرف میری مدد کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ یہ احساس کی کون سی قسم ہے کہ وہ ارلنگٹن کے ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے جاب ڈھونڈتا ہے، صرف تمہیں چوڑیاں دیتا ہے، صرف تمہارے لیے آدھی رات کو آ جاتا ہے۔ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی، پھر گویا وضاحت دینی چاہی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہے بانو آپا، اور میرے ساتھ زیادہ اچھا اس لیے ہے کیونکہ میں اس کے ملک سے ہوں۔ بانو آپا اب کے بہت زیادہ دیر خاموش رہیں۔ انہیں کل سے موسمی بخار ہو رہا تھا۔ معطر کو یوں ہی ان پر ترس آیا۔ آپ کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ ارلنگٹن میں نہیں ہے، اور اب تو شاید پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں بچا۔ آنکھیں بند کرتے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اسے دکھ ہوا۔ سچ کہہ رہی ہوں، سب کو خود ہی چھوڑ آئی تھی معطر، پھر سب نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کی شادی تھی نا؟ جواب نہیں آیا۔ اسے لگا شاید وہ سو چکی ہیں۔ سر جھٹکتے اس نے باقی ماندہ کاغذ سمیٹنے شروع کیے جب سامنے والے صوفے سے آواز ابھری۔ میری طرف سے تو محبت کی ہی تھی، جانے اس کی طرف سے تھی یا نہیں۔ اس کا سر دھیرے سے اٹھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہمارے گاؤں گھومنے آیا تھا، اونچا خوبصورت مرد، مجھ سے محبت ہو گئی۔ کہتا تو یہی تھا، شاید ہوئی بھی ہوگی۔
مجھے بھی ہو گئی۔ گھر والے راضی نہیں تھے، ہم نے سوچا بھاگ جاتے ہیں، اب سوچتی ہوں غلط سوچا تھا۔ جاوید اچھا شوہر تھا لیکن اچھا مرد نہیں تھا۔ ہماری اولاد نہیں ہوئی تو میں نے سوچا بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ وہ مدھم سا بول رہی تھیں، کچھ تھکن سے۔ معطر دم سادھے انہیں سن رہی تھی۔ جاوید سے کہا تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ وہ اگلے کئی لمحے خاموش رہیں، پھر بولیں تو آواز میں کرب گھل گیا۔ اس نے کہا، میں روز شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا اگر بیٹی ہو گئی تو؟ اگر وہ بھی کسی دن گھر سے بھاگ گئی تو؟ اس نے 2 جملوں میں مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ اس نے 2 جملوں میں مجھے میری اوقات دکھا دی۔ صرف 2 جملے معطر۔ معطر کی نظر ان کے گال پر گئی، وہ رو رہی تھیں۔ وہ کچھ بے چینی سے ان کے صوفے تک آئی۔ بانو آپا، وہ محبت کرتا تھا، عزت نہیں کرتا تھا۔ میں سمجھتی رہی وہ عزت بھی کرتا ہے۔ میں زندگی کو غلط سمجھتی رہی۔ دیکھو اب میں اکیلی ہوں، کوئی پاس نہیں ہے۔ کسی دن میں اس گھر میں تنہا مر جاؤں گی، کسی کو علم نہیں ہوگا، کوئی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا، کوئی میرے لیے نہیں روئے گا۔ میں نے گھر سے بھاگ کر جو عزت کھوئی تھی وہ عزت کبھی مجھے واپس نہیں ملی۔ ان کی آواز دھیمی ہو گئی، کرب زدہ۔ کوئی مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، جاوید پر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر سے قدم نہیں نکالنے چاہیے تھے۔ غلطی ہو گئی۔ وہ مجھے تانے مارتا رہا، بری عورت کہتا رہا۔ جو گھر سے بھگا کے لایا تھا تو دنیا میں تنہا چھوڑ کے مر گیا۔ اسے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں ساری زندگی اس کے تانے برداشت کر لیتی، لیکن اسے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ کوئی تو اپنا ہوتا نا۔ اب کوئی نہیں ہے، اب میں اکیلی ہوں۔ آواز بڑبڑاہٹ میں بدل گئی، پھر وہ بڑبڑاہٹ آہستہ آہستہ ہوتی ختم ہو گئی۔ ان کا چہرہ پرسکون ہوتا گیا۔ وہ دکھ سے انہیں دیکھتی رہی۔ نیچے ڈھلکا، ان کا ہاتھ تھام کر درست کیا، پھر پیچھے پڑی رپورٹس کو دیکھا۔ زندگی ہر کسی کے سفید پھول نہیں تھی۔ دوائی دیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ان کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ آپ آرام کیجیے گا، میں اسٹور سے چھٹی کر لوں گی۔ ٹھیک ہوں میں معطر، میرے پیچھے اپنا دن مت برباد کرو۔ بمشکل کھولی آنکھوں اور بھاری ہوتی زکام زدہ آواز سے انہوں نے منع کر دیا۔ آپ اگر مجھے یقین دلائیں کہ میرے پیچھے گھر کے کام اور آرڈرز کی تیاری نہیں کریں گی تو میں چھٹی نہیں کرتی۔ میری ماں مت بنو، وہ جھنجھلائیں۔ بیٹی صحیح۔ نرمی سے کاندھے اچکاتے اس نے اپنا پرس اٹھایا۔ رقم لیتی جانا دراز سے۔ لے لی تھی، آپ آرام کیجیے گا۔ اسے دیر ہو رہی تھی، سو جلدی جلدی باہر بڑھ گئی۔ لمبے کوٹ کی جیب میں رقم کا لفافہ رکھا تھا، وہ بیگ میں ڈالا۔ بانو آپا لندن میں قائم ایک ٹرسٹ کو ہر ماہ رقم دیا کرتی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس چیز کا ٹرسٹ تھا۔ اس مرتبہ وہ خود نہیں جا سکتی تھیں تو اسے رقم دے دی کہ جمع کرواتی آئے۔ وہ جگہ کیفے کے راستے میں پڑتی تھی، سو اسے پہلے رقم جمع کروانی تھی، پھر آگے جانا تھا۔ آرلنگٹن میں صبح صبح کی ہنگامہ خیزی تھی۔ وہ ٹیوب سے قریب اسٹیشن پہ اتر گئی۔ علاقہ کچھ رہائشی تھا، کشادہ سڑک، گھروں کے آگے درخت لگے تھے۔ وہ ایک سیاہ دروازے کے سامنے رک گئی۔ سامنے صحن تھا، پھر دروازہ کھلا تھا تو بجائے باہر رہنے کے وہ اندر چلی گئی۔ اندر چھوٹا سا آفس بنا رکھا تھا۔ کاؤنٹر پر سیاہ حجاب پہنے خاتون بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم، مجھے چیریٹی کے لیے رقم جمع کروانی ہے۔ وعلیکم السلام۔ دن خیریت سے گزرے؟ کس چیز کے فنڈ کے لیے؟ نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ لمحہ بھر کر چپ ہو گئی۔ بانو آپا نے نہیں بتایا تھا کہ کس فنڈ میں جمع کروانی ہے، بس رقم جمع کروانے کا کہہ دیا تھا۔ میں بانو بیگم کی طرف سے آئی ہوں، ان کی رقم جمع کروانی ہے۔ بہترین جواب یہی لگا۔ وہ عرصے سے رقم جمع کروا رہی تھیں تو شاید وہ لوگ جانتے ہوں۔ اوہ، وہ خود نہیں آئیں؟ اندازہ ٹھیک تھا، ان کی طبیعت خراب ہے، شفا ملے۔ آپ ایسا کریں، یہ سامنے والے دروازے کے پار آفس ہے، وہاں چلی جائیں، وہاں ان کا نام لے کے فنڈ جمع کروا دیں۔ وہ سر ہلاتی سامنے کی طرف گئی۔ بند دروازے کے پار 2 دروازے تھے۔ کس کا کہا تھا؟ خاتون نے اندازے سے ایک دروازے پر دستک دے کر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ چھوٹا سا کمرہ، یوں کہ بمشکل کرسی اور میز کی جگہ بن رہی تھی۔ سامنے ہی ٹیبل اور کرسی پڑی تھی۔ میز کے پار کوئی شخص جھک کر دروازے سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ سامان نکالتے سنان نے نظر اٹھائی تو وہ بھی لمحہ بھر کو تھم گیا۔
معطر؟ سنان؟ اسے حیرت ہوئی، وہ یہاں کام کرتا تھا؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تعجب سے مسکرایا، یہ سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی، جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، بیٹھیں، مجھے جلدی ہے، کیفے پہنچنا ہے۔ وہ جو اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود بیٹھ رہا تھا رکا، ایک نظر میز کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے میز سے چابی اور اخبار اٹھایا۔ باہر چلتے ہیں، آپ کا آفس ٹائم نہیں ہے؟ نہ ہی یہ میرا آفس ہے اور نہ ہی یہ میرا آفس ٹائم ہے، چلیں بتاتا ہوں، آپ کس لیے آئی تھیں؟ وہ چابی موبائل جیب میں ڈالتا باہر جا رہا تھا، فنڈ جمع کروانا تھا۔ رقم دیں۔ یکدم وہ رکا تو اس نے بیگ سے لفافہ نکالتے ہوئے سنان کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ لفافہ لیتے ساتھ والے کمرے کی طرف گیا تو وہ متذبذب سی اس کے پیچھے آئی۔ فاتح بھائی، یہ رقم معطر صبا کے نام سے جمع کروا دیں۔ اندر داخل ہوتے کرسی پہ بیٹھے شخص کو مخاطب کیا۔ بانو بیگم کے نام سے جمع کروانی ہے۔ اوکے، بانو بیگم کے نام سے جمع کروا دیں اور رسید بھی دے دیں۔ شائستہ انگریزی میں سامنے کھڑے ادھیڑ عمر آدمی کو مخاطب کیا، جو شکل سے کوئی انگریز لگتا تھا۔ وہ سر ہلاتے رقم لیتا میز کی طرف گیا۔ تم جا رہے ہو؟ جی، شام کو آؤں گا۔ ایڈ تیار ہے؟ مکمل، میں شام کو اپنی نگرانی میں بھجوا دوں گا۔ وہ خاموشی سے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ فاتح نامی آدمی نے رسید بنا کے سنان کی طرف بڑھائی۔ اس نے شکریہ کہتے تھامی اور اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ بانو بیگم آپ کی کیا لگتی ہیں؟ وہ باہر پہنچ گئے تو رسید اس کی طرف بڑھاتے وہ پوچھنے لگا، میں ان کے گھر کرائے پہ رہ رہی ہوں۔ ٹھیک، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ یہاں جاب کرتے ہیں؟ کیونکہ میں یہاں جاب نہیں کرتا۔ وہ اپنے قدموں کو دیکھتا آہستہ چل رہا تھا، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، چہرے پہ کچھ تھا جو پہلے وہاں نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ وہ رک گیا، معطر کو بھی رکنا پڑا۔ میں یہاں والنٹیئر کے طور پہ کام کرتا ہوں، چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے جو برطانیہ اور دیگر ممالک سے پیسے اکٹھے کرتی ہے اور شام، عراق، فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک میں بیچتی ہے۔ اوہ، اس کے ہونٹ گول ہوئے، کب سے کام کر رہے ہیں؟ 1.5 سال تقریباً۔ یہ فنڈ ہاشم بن عبداللہ نے بنایا تھا۔ وہ ویسے تو افغانی ہیں لیکن برطانوی شہریت رکھتے ہیں۔ میرے علاوہ چند دیگر ممالک کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو والنٹیئر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ مشکل نہیں ہوتی؟ کیسی مشکل؟ میں نے تو سنا تھا کہ مغربی ممالک میں اسلامو فوبیا کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ فلسطین اور ان ممالک میں رقم بھجوانے کی بات کر رہے ہیں جن کے مخالفین برطانیہ کے اتحادی ہیں۔ مشکل کس کام میں نہیں ہوتی؟ وہ نرمی سے مسکرایا۔ میں سوال تبدیل کرتی ہوں، برطانیہ میں بھی؟ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ برطانیہ میں اس طرح کی مشکلات زیادہ برداشت نہیں کرنی پڑتی، یہاں قوانین اتنے سخت نہیں ہیں۔ دوسرے ممالک کے مقابلے میں یہاں عوام کو اسلامو فوبیا کا زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میں تردید نہیں کروں گا لیکن تصدیق بھی نہیں کروں گا۔ آپ کو مغرب میں ایسا کوئی ملک نہیں ملے گا جہاں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو، لیکن میں نے ابھی تک یہاں کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کی۔ وہ دونوں درمیان میں فاصلہ رکھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک ہاتھ میں اخبار تھامے، دوسرا ہاتھ جینس کی جیب میں ڈالے، سر جھکا کر اپنے قدموں کو دیکھتا سنان اور لمبے کوٹ میں ہاتھ ڈالے معطر صبا۔ آپ لباس کی وجہ سے کہہ رہی ہیں غالباً۔ اس معاملے میں برطانیہ داد کا مستحق ہے کہ یہاں خواتین کے حجاب یا اپنا مقامی لباس پہننے پر پابندی نہیں ہے، لیکن دیگر ممالک میں میری رائے محفوظ ہے۔ یہ وہی برطانیہ ہے جس نے اپنی فلمز اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں میں اسلام کا امیج خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جیسے کہ یہ۔ وہ ہاتھ میں تھاما اخبار کھول رہا تھا۔ معطر کی نظر اخبار پر گئی، سامنے کالم تھا۔ یہ ایک برطانوی صحافی کا کالم ہے جس میں اس نے مسلم ممالک پر تنقید کی ہے کہ اگر وہ مذہبی شدت پسندی کا مظاہرہ کرنے اور دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کی بجائے اپنی معیشت اور دیگر امور پہ توجہ دیں تو وہ مغربی ممالک سے اس قدر پیچھے نہ ہوتے۔ میں آخری بات سے متفق ہوں، لیکن پہلی بات سے نہیں۔ وہ مسلمانوں کی پسماندگی کو شدت پسندی سے جوڑتے ہیں۔ وہ اخبار لپیٹ رہا تھا جب یوں ہی معطر کی نظر کالم لکھنے والے کے نام پر گئی۔ کھولیں سے؟ وہ تیزی سے بولی۔ سنان کا ہاتھ تھما، پھر اس نے اخبار کھول دیا۔ معطر کے ماتھے پر بل پڑے۔ کالم نگار کی جگہ ایرک کیان کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟
وہ اس کے بگڑتے تاثرات دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، یہ اخبار مل سکتا ہے؟ سر ہلاتے اس نے اخبار معطر کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ انہی بگڑے تاثرات کے ساتھ ٹھہری تھی۔ اگر آپ کیفے جا رہی ہیں تو میں چھوڑ دوں؟ کچھ معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ وہ کوٹ سیدھا کرتی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ سنان کچھ دیر وہیں ٹھہرا رہا، پھر سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا۔ کافی تھامنے کے لیے بڑے ہاتھوں میں اخبار آیا تو وہ چونکا۔ معاشی ماہرین ٹھیک کہتے ہیں، عنقریب وہ وقت بھی آئے گا جب چند پاؤنڈز دینے پر آپ کو کافی کی جگہ اس کی تصویر تھما دی جائے گی۔ بتاؤ کس جگہ تصویر چھپی ہے؟ معطر نے سنجیدگی کے ساتھ اخبار کھولتے ایک جگہ انگلی رکھی۔ یہ تم نے لکھا ہے؟ یہ غالباً میرا ہی نام ہے۔ کیا تم اب آٹوگراف لینا چاہتی ہو؟ شور، کاغذ آگے کرو۔ وہ مزاح کر رہا تھا اور وہ سنجیدہ تھی۔ تو تمہارے مطابق مسلمانوں کی معاشی بدحالی کی وجہ ان کی شدت پسندی ہے؟ ایرک کچھ سنجیدہ ہوا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم ان عرب ممالک کے بارے میں کیا کہو گے جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں؟ وہاں شدت پسندی نہیں پائی جاتی، سمپل۔ کاندھے اچکائے۔ بہت خوب۔ یعنی کوئی اسلامی ملک غریب ہے تو وجہ شدت پسندی ہے، اور اگر کوئی ملک امیر تو وجہ یہ ہے کہ وہ شدت پسند نہیں ہے۔ میں اسی نظریے پہ یقین رکھتا ہوں۔ تم ان ممالک کو دیکھ لو جن پر امریکہ نے اسٹرائکس کی ہیں، عراق، لبنان، شام وغیرہ۔ اگر وہ لوگ بجائے دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے کے اپنی ترقی پر توجہ دیتے تو ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ حال اس وجہ سے ہے؟ اسے حیرت اور صدمہ بیک وقت ہوا۔ ظاہر ہے تم لوگوں کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ ہر مسلمان ملک کی تباہی کے پیچھے مغربی ممالک نہیں بلکہ ان کا اپنا عمل ہے۔ تو پھر تم بھی یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ اب تک دہشت گردی کے نام پر صرف مسلمان ملکوں کو ہی نشانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کوئی عیسائی ملک یا کوئی اور ملک کیوں نہیں؟ مجھے کسی ایک ملک کا نام بتا دو جس پر اس طرح سے حملے کیے گئے ہوں جیسے مسلمان ملکوں پہ کیے گئے ہیں۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ مذہبی شدت پسندی۔ معطر نے اس کی بات کاٹی۔ مذہبی شدت پسندی کو ان سب سے مت جوڑو۔ مسلمان ممالک پر کیے گئے حملوں میں کسی مذہبی شدت پسندی کا حوالہ نہیں تھا۔ عراق سے لے کے لبنان تک ہر ملک پہ الگ الگ بہانے بنا کے حملے کیے گئے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ ایرک کیان کہ تمہارے بڑوں کو خطرناک ہتھیاروں کی موجودگی کی خبر صرف عراق کے حوالے سے ہی کیوں ملتی ہے؟ برسوں بعد ان کی طرف سے خود اقرار کیا جاتا ہے کہ خبر جھوٹی تھی۔ کسی نے کچھ کہا تب؟ وہاں ہزاروں لوگ مر گئے، یہ عام بات تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ عوامی استحکام کے نام پر لیبیا پر ہی کیوں چڑھائی کی جاتی ہے؟ دنیا میں ہونے والے ہر حادثے کا الزام مسلمان ملک پہ لگا کے وہاں حملے کر دینا، اس کی اجازت دنیا کا کون سا قانون دیتا ہے؟ ایرک کے لب بھنج گئے۔ تم ان ملکوں کی تباہی کا الزام مغرب پہ ڈالنے کی بجائے مقامی حکومت پہ کیوں نہیں ڈالتی؟ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہر کسی کو شوق ہے بلا وجہ تباہی پھیلانے کا؟ کون سا ملک اس قدر بے وقوف ہے یوں ہی کسی بھی ملک پہ حملے کر دے؟ مس معطر صبا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ یہ کہنا بند کر دو کہ ہماری تباہی کے پیچھے فلاں فلاں ملک ہے۔ بہادر بنو اور یہ قبول کرو کہ مسلمان صرف اپنی وجہ سے پیچھے ہیں، اور اگر الزام لگانا ہی ہے تو پھر یہ بھی مان لو کہ اگر ان مسلمان ممالک پر بے وجہ حملے کیے گئے تو یہ ممالک اپنا دفاع کیوں نہیں کر سکے؟ اگر دنیا کی چودراہٹ سنبھال کے بیٹھے لوگ اتنے ہی طاقتور ہیں تو تم لوگ کمزور کیوں ہو؟ دبئی اور قطر کے ممالک بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کی بجائے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کیوں نہیں بناتے؟ اگر بقول تمہارے مغربی ممالک صرف مسلمان ملکوں کو ہی نشانہ بناتے ہیں تو کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ آپ جانتے ہوں کہ آپ پر جنگ مسلط کی جائے گی اور آپ میدانوں میں تیاری کرنے کی بجائے اونچے محلوں میں اپنے لیے آرام دہ بستر بنوا رہے ہوں؟ پھر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ملک خود اپنی وجہ سے پسماندگی کا شکار ہیں تو تمہیں مجھ سے بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ وہ جرنلزم کر رہا تھا، اس کے پاس دلائل تھے، الفاظ تھے۔ وہ الفاظ اپنے حق میں موڑنا جانتا تھا۔ معطر کے پاس الفاظ کی کمی ہو گئی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ تم اسلاموفوبیا کا شکار ہو۔ بہتر ہوگا تم خود پہلے جانو کہ اسلاموفوبیا ہے کیا، پھر مجھ پہ یہ الزام لگاؤ۔ میں جانتی ہوں اسلاموفوبیا کیا ہے۔ اسے برا لگا تھا۔ پھر اپنی معلومات اپڈیٹ کرو، کیونکہ میں اسلاموفوبیا کا نہیں حقیقت کا شکار ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا اس کا مذہبی تعصب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب حقیقت ہے۔
میری یونیورسٹی میں میرے ساتھ کئی مسلمان اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک سے آنے والے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے متاثر نہیں کر سکا۔ ان میں بہت مذہبی بھی ہیں، لیکن بات صرف مذہبی ہونے کی نہیں ہے۔ ان میں سے جس سے پوچھا جائے کہ تمہارا ملک کیسا ہے، وہ آپ کے سوال کا آغاز صرف ایک بات سے کرتے ہیں: تمہارے ملک جتنا ترقی یافتہ نہیں ہے۔ میرے لیے ایسے لوگ قابل طرز ہیں۔ جو لوگ اپنے ملک پہ فخر نہیں کرتے وہ قابل طرز ہیں، لیکن اس سے زیادہ میں ان ملک کے حکمرانوں کے خلاف ہوں جو بجائے دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے کے اپنے ملک کی ترقی پہ توجہ دیتے۔ تو احساس کمتری کا شکار کسی پسماندہ ملک کا باشندہ مجھے یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ برطانیہ اور امریکہ ہم سے کئی گنا آگے ہیں۔ میں اگر ان کے حالات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو تمہاری بات درست تھی کہ میں اسلاموفوبیا کا شکار ہوں، لیکن میں تمہاری اس بات سے اب اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا چہرہ حد درجے سنجیدہ تھا، کچھ حد تک سخت بھی۔ اگر وہ ایرک کو پہلے نہ جانتی ہوتی تو وہ کبھی یقین نہ کرتی کہ یہ انسان ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے ایرک کہ تم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہو جس نے مسلمان ملکوں کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم لوگ مسلمانوں سے خوف زدہ ہو۔ ہاں، وہ طنزیہ ہنسا۔ مجھے یاد کرنے دو کہ ہم لوگوں کو کس چیز سے خوف زدہ ہونا ہے۔ سعودیہ کے ورلڈ لارجسٹ کولنگ سسٹم سے، جبکہ وہ اتنی ہمت بھی نہیں پاتے کہ فلسطین کے لیے بول سکیں، یا پھر ہمیں مصر کے اہرام سے خوف زدہ ہونا چاہیے، یا پھر دبئی کے برج خلیفہ سے، یا پھر پاکستان کے تھر میں پانی کے میلوں کا سفر کرتے ناچار لوگوں سے۔ اب بتاؤ معطر، اس سب میں سے ایسی کون سی چیز ہے جس سے اہل مغرب کو خوف زدہ ہونے کی اور تم لوگوں کے خلاف اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ مجھے ان چیزوں میں سے کچھ ایسا نظر نہیں آتا جو ہمارے لیے خطرے کا باعث ہو۔ سنجیدہ سپاٹ انداز۔ اگر وہ کہتا تھا کہ وہ سیاست پہ بحث کر سکتا ہے تو وہ ٹھیک کہتا تھا۔ معطر کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی جب مایا ان دونوں کی طرف آئی۔ تم دونوں بحث بند کرو گے؟ سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی اور غصے میں تھی۔ ایرک نے رخ پھیر کے اسے دیکھا، پھر معطر کو۔ کاؤنٹر پر پڑا اپنا کیمرہ اٹھایا اور ایک آخری نظر اس پہ ڈالتا باہر بڑھ گیا۔ وہ کافی لے کے نہیں گیا تھا۔ معطر گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ وہ جاتے جاتے اسے ایک سوال سونپ گیا تھا اور وہ جانتی تھی جواب کس کے پاس ملے گا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آئی نو یہ ڈے بائی ڈے انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور ابھی تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ آئی کین اشور یو دیٹ مچ۔ سو اس سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.